جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، آپ علیہ السلام گھر تشریف لائے اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر دو۔ تو اس وقت اماں جی نے جو آپ علیہ السلام کے لیے الفاظ بولے تھے وہ فرمایا کہ انک لتصل الرحمہ، کہ آپ کا رب آپ کو کبھی چھوڑے گا نہیں، کیوں کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ کہ جو آپ سے تعلق توڑے اس کے ساتھ تعلق کو جوڑنا۔ پھر فرمایا تحمل الکلہ، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ تکسب المعدوم، اور فقراء ہیں مساکین ہیں آپ ان کو کما کر کھلاتے ہیں۔ وتقر الضیف، اور آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اور یہی بات جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشرکین نے ظلم اور مصیبتیں زیادہ کیں تو آپ نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا۔ راستے میں ابن دغنہ کافر سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ آپ کے بستی کے لوگ جو ہیں وہ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ تو اس نے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہی الفاظ کہے کہ انک لتصل الرحمہ، آپ اس لائق نہیں ہیں کہ آپ یہ شہر چھوڑ کر جائیں، کیونکہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اس لیے آپ کے لیے یہ شہر چھوڑ کر جانا مناسب نہیں ہے، میں آپ کی ضمانت لیتا ہوں۔ تو اس نے آ کر تمام کفار سے کہا کہ آج کے بعد آپ میں سے کوئی بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنگ نہیں کرے گا، ان کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ تو جو الفاظ نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے لیے بولے گئے وہی ابن دغنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بولے تھے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے حدیث مبارک بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اختیار دیا کہ جو اس دنیا میں ہے اس کا اختیار دیا، اور دوسرا جو رب کے پاس ہے اس کا اختیار دیا، اور اللہ کے اس بندے نے جو اللہ کے پاس تھا اسے اختیار کیا ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے تو ایک شخص کی بات کی ہے کہ جس کو اللہ نے اختیار دیا کہ چاہے تو دنیا کو اختیار کر لے، چاہے تو اپنے رب کو اختیار کر لے، تو اس بندے نے اپنے رب کو اختیار کیا۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارے والدین آپ پر قربان ہو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ بات جان چکے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام کی اس بات سے کیا مراد ہے، وہ سمجھ چکے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جن کو اختیار دیا گیا تھا وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات تھی، اور آپ یہ بات سمجھ گئے کہ اب نبی کریم علیہ السلام ہمارے درمیان زیادہ دیر موجود نہیں رہیں گے، آپ کا وصال قریب آ چکا ہے۔ کیوں؟ کہ آپ نے اپنے رب کو اختیار کر لیا ہے، اس دنیا کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اور اسی طرح جب کفار و مشرکین نے اللہ کے رسول پر اعتراض کیا کہ جب کچھ دن تک وحی نازل نہ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے، تو رب تعالیٰ کو کفار کی یہ بات گوارا نہ ہوئی اور پوری صورت نازل کر دی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، کہ اے پیارے آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ تو کفار کی طرف سے اگر طعن و تشنیع ہوتی ہے تو رب تعالیٰ کی ذات اس بات کو گوارا نہیں کرتی اور قرآن کریم کے اندر آیات کو نازل کر کے ان کا رد کر دیتی ہے۔ اسی طرح جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کیا، اس کے بدلے میں اتنا مال و دولت بھی دیا اور ایک بظاہر سفید چمڑی والا غلام بھی دیا۔ کفار نے اعتراض کیا کہ شاید صدیق اکبر کے اوپر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان تھے، اس وجہ سے انہوں نے اس کو آزاد کروایا ہے۔ تو اس وقت بھی رب تعالیٰ نے کافروں کے اس اعتراض کا جواب دیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کیا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ وہ تقوی اور طہارت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، ان پر کسی کا کوئی نعمت، کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، یہ کام انہوں نے اپنے رب کی رضا کی خاطر کیا ہے۔ اور فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب رب بھی ان سے راضی ہو جائے گا۔ اس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔